جی عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم اپنے مضمون ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کا مطلب ہے، بچوں آپ نے پینسل ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے نا؟ جی ہاں، شاباش، آپ اس کو انڈر لائن کریں اور اس کا مطلب ساتھ ساتھ لکھتے چلے جائیں۔ دعوت حق کا مطلب ہے حق کی دعوت، ٹھیک ہے، دین کی طرف بلانا۔ ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں آواز کو کہا جا رہا ہے کہ تلوار کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ تلواروں کے جو آپس میں ٹکرانے سے آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس وقت حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ حافظ عالم، اس کا لفظی مطلب تو ہے زمانے کی حفاظت کرنے والا، لیکن یہاں پہ مولانا شبلی نعمانی کی اس مضمون میں حافظ عالم سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ وہ دارالامان مدینہ کی طرف رخ کر لیں۔ رخ کا مطلب ہے چہرہ، یعنی کہ مدینہ چلے جائیں۔ دارالامان کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہے امان پانے والی جگہ، کیونکہ مکہ میں بہت زیادہ حالات خراب ہو چکے تھے مسلمانوں کے لیے، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ سب مدینہ روانہ ہو جائیں، جہاں پہ آپ کو امن و سکون سے زندگی گزارنے کا موقع ملے گا۔ لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ مسلمانوں کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا، لیکن وہ خود انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو ان کے جو ستمگار تھے، ستمگاروں کا مطلب ہے ستم کرنے والے، ستم ڈھانے والے، دکھ دینے والے، تکلیف پہنچانے والے، ان کا حقیقی ہدف کا مطلب ہوتا ہے نشانہ، حقیقی کا مطلب ہے اصلی۔ حقیقت میں ان کا جو نشانہ تھے وہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ ان کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، وہ ستمگار تو اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ خدا کا حکم آئے گا تو ہی وہ مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے، تو وحی الہی کے مطابق جی نبوت کا 13واں سال شروع ہوا، اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں پہلی وحی آئی تھی، تو جب وہ 53 برس کے ہوئے، 53 ایئرس کے جب وہ ہوئے اور 13 سال نبی بنے ہوئے گزر گئے، جیسے ہی 13واں سال شروع ہوا تو اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ وہاں پہ بے شمار ایسے مسلمان تھے جو مدینہ جا چکے تھے۔ تو وحی الہی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی وحی کے اکارڈنگ مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ عزم کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہے ارادہ۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور کہا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی مدینہ تشریف لے جائیں۔ اب قریش نے دیکھا کہ مسلمان تو مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے۔ قریش قبیلے نے کیا دیکھا کہ مسلمان تو مدینے میں جب ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو وہاں وہ مضبوط سے مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں اور وہاں دین اسلام جو ہے تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ لہٰذا کیا ہوا پھر؟ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کی۔ رائے کی جمع ہے، آرا، ٹھیک ہے، مختلف مشورے دیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ دین اسلام بھی نہ پھیلے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ادھر سے زندہ سلامت یہاں سے جا سکیں، ہم ان کو دین اسلام کی ترویج کے لیے روک دیں۔ ایک نے کہا، اب یہ اہل قریش
میں سے ایک نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ پہلی رائے کیا آئی کہ ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا جائے زنجیروں سے اور ایک مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے۔ جلا وطن کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہے وطن سے نکال دیا جائے کہ نہ ہمارے وطن میں ہوں گے اور نہ ہی یہاں پہ دین اسلام پھیلے گا۔ تیسری رائے کیا آئی؟ ابو جہل نے کہا، ابو جہل اس کا مطلب ہے جہالت کا باپ، ٹھیک ہے؟ تو ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے۔ ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو، یعنی کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ قریش کے جتنے بھی قبیلے ہیں، جتنے بھی قبائل ہیں، ہم ان میں سے ایک ایک بہادر شخص کو سلیکٹ کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، اور وہ سلیکٹڈ لوگ جو ہیں، جو چنندہ افراد ہوں گے، وہ کیا کریں کہ وہ جمع ہو جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے گرد اور تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دیں، نعوذ باللہ۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بڑھ جائے گا۔ یعنی کہ وہ جو 3 رائے پیش کی گئیں، ان 3 رائےوں میں سے جو تیسری رائے تھی جو ابو جہل نے کہی تھی، اس نے یہ سجیشن دی یا اس نے یہ رائے دی کہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کو سب مل کر بہادر، ہر قبیلے کا ایک بہادر شخص مل کر تلوار سے ان کا خاتمہ کر دے اور ان کا خون جو ہے وہ تمام قبیلوں میں ایکولی بڑھ جائے گا، اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ آل کہتے ہیں اولاد کو، ہاشم یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اس کو ہاشمی قبیلہ کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو آل ہاشم، ہاشمی قبیلے کے جو اولاد ہے، جو لوگ ہیں، وہ ہم تمام قبائل کا مل کر مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا۔ اخیر آخری، یعنی کہ جو ابو جہل کی رائے تھی اس پہ انہوں نے مان لیا کہ ہاں بالکل ایسے ہی ہم کرتے ہیں، اور جھٹ پٹے سے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستان مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ جھٹ پٹے یعنی کہ شام کے وقت آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آستان مبارک کا مطلب ہے مبارک گھر، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ محاصرہ اس کا مطلب ہے گھیرے میں لے لینا، گھیرے میں لے لینا۔ وہاں پہ آئے وہ لوگ اور انہوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، اسی لیے باہر ٹھہرے رہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کر دیا جائے۔ اب اہل عرب کے اندر بے شمار عیوب تھے، عیب تھے، لیکن ان کے اندر ایک یہ بات ضرور تھی کہ وہ گھروں میں بغیر اجازت اندر نہیں جاتے تھے، اندر داخل نہیں ہوتے تھے۔ وہ معیوب کا مطلب ہے برا محسوس ہونا، عیب والی بات ہونا۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ انتظار کرتے رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چونکہ خواتین ہوں گی لہٰذا ہم اندر نہیں جاتے، جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے، اپنے آستان مبارک سے باہر آئیں گے تو ہم نعوذ باللہ اپنا یہ فرض ادا کر دیں گے۔ کون سا فرض؟ ان کو ختم کر دینے کا۔ جی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو اس درجہ عداوت تھی۔ عداوت کہتے ہیں دشمنی کو، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل قریش بے پناہ دشمنی رکھتے تھے، اس قدر دشمنی تھے کہ وہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دینا بھی چاہتے تھے۔ تاہم مگر پھر بھی آپ کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس کے باوجود بھی اہل قریش کے بے شمار ایسے افراد تھے، شاید سارے کے سارے، وہ آپ کی دیانت پر اس قدر اعتماد رکھتے تھے کہ کسی کو بھی کوئی امانت، کوئی مال اسباب، کوئی زیور، کوئی مال و اسباب، کوئی روپیہ پیسہ، کوئی بھی چیز اگر رکھنی ہوتی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھتا تھا، کیونکہ اسے یقین ہوتا تھا کہ آپ دیانت دار بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔
صادق بھی ہیں، لہٰذا آپ کے پاس جو چیز رکھی جائے گی آپ اس کو ویسے ہی واپس کر دیں گے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں، یعنی کہ ہجرت کے وقت جب آپ ہجرت کرنے لگے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اب آپ سوچیں گے بچوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کی خبر کیسے پہلے سے پتہ چل گئی؟ جی ہاں، وہ وحی الہی کے ذریعے، کہ پروردگار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بتا دیا کہ اہل قریش آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دینا چاہتے ہیں، آپ کو شہید کر دینا چاہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب جو میں پیراگراف پڑھنے لگی ہوں، یہ جو سطریں پڑھنے لگی ہوں، اس کو بہت غور سے دیکھیں، اس کی جو میں وضاحت کر رہی ہوں اس کو غور سے سنیں، کیونکہ اس سبق کے آخر میں ایک سوال دیا گیا ہے کہ سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کریں۔ اس کی تشریح میں آپ وہی کچھ تحریر کریں گے جو میں آپ کو وضاحت کر رہی ہوں۔ اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، اس بنا پر، اس وجہ سے جناب امیر حضرت علی کو کہا جاتا ہے، ان کو بلایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ انورٹڈ کاماز کلوز ہو گئی، یعنی کہ یہ ایک بیان دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو کہ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، یعنی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کے ذریعے یہ حکم دیا ہے کہ آج رات آپ ہجرت کر جائیے، لہٰذا میں ہجرت کر رہا ہوں اور مدینے کی طرف روانہ ہو رہا ہوں، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس بہت سے لوگوں کی امانتیں موجود ہیں اور میں اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ یوں کریں کہ آپ آج رات میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھیں اور سو جائیں اور صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آئیے گا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا، خطرے کا موقع تھا، یعنی کہ واقعی بہت خطرے کی بات تھی کہ دیکھیں اگر کسی کو پتا ہو کہ آج رات اس جگہ پہ کوئی قتل ہونے والا ہے تو شاید اسے ساری رات نیند ہی نہ آئے۔ جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے۔ بستر خواب کا مطلب ہے سونے کا بستر جس میں انسان آرام کرتا ہے، قتل گاہ کی زمین ہے، قتل گاہ کا مطلب ہے قتل ہونے کی جگہ، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا، فرش گل کا مطلب ہے پھولوں کا فرش۔ اب حضرت علی کو تو پتہ چل چکا تھا کہ یہ بہت خطرناک وقت ہے، اہل قریش کمرے میں داخل ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر مجھے قتل کر دیں گے۔ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی سوئے اور ان کو ایسا محسوس ہوا، فاتح خیبر حضرت علی کو کہا گیا ہے، یعنی کہ خیبر جنہوں نے فتح کیا، فاتح کہتے ہیں فتح کرنے والے کو، خیبر قلعہ خیبر کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے فتح کیا خیبر کو، فاتح خیبر حضرت علی کے لیے قتل کا فرش گل تھا۔ فرش گل کا مطلب ہے پھولوں کا بستر، پھولوں کا فرش۔ اب عزیز طلباء و طالبات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بستر پر سوئے اور وہ قتل کا بستر ان کے لیے پھولوں کا بستر بن گیا۔ اس کی کیا وجہ تھی کہ ان کو کیوں محسوس ہوا؟ تو میں آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کروں گی کہ ایک تو بات یہ تھی کہ حضرت علی کو یہ پتہ تھا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان قربان کر دی تو اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے، لہٰذا یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر میں بستر پہ سو جاؤں تو بستر پہ سونا بھی فضیلت، اور اگر میں ان کی وجہ سے میری جان چلی جائے تو یہ بھی بڑی فضیلت ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خدا کے حکم کے سوا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے، یعنی کہ ان کا کلام، ان کا ہر عمل وحی الہی کے عین مطابق ہوتا تھا،
تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ کل یہ امانتیں دے آنا، یعنی کہ آپ امانتیں واپس کر دینا، ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر ہم الفاظ پر غور کریں تو یقیناً ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کل صبح تک زندہ سلامت رہیں گے، کیونکہ وحی الہی کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کل دے آنا، یعنی کہ کل تک مجھے کچھ نہیں ہوگا، لہٰذا پرسکون انداز میں سو جاؤ، صبح اٹھوں گا، امانتیں دے آنا، یعنی کہ میں لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کراؤں گا، اور ساتھ ہی واپس پھر میں بھی مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، اور اہل قریش مجھے ذرا برابر بھی تکلیف نہ پہنچا سکیں گے۔ طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سبق بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ کفار نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، محاصرہ کا مطلب ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا گھیرا ڈالنا، جی ہاں، چاروں طرف سے گھیر لینا، اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ بے خبر کا مطلب ہے سلا دیا۔ حضرت ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا۔ یہاں پہ ہم تھوڑی دیر رکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ قدرت نے ان کو سلا دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سوتا ہوا دیکھا، کہا یہ تو سو گئے۔ کیوں سو گئے؟ یہ تو خدا کی کوئی مصلحت تھی، خدا کی طرف سے ان پر اونگ طاری ہو گئی، وہ سو گئے۔ وہ باہر آئے اور کعبے کے پاس سے گزرے، اس کو دیکھا اور فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ یہ کس قدر دکھ بھرے لہجے میں کہا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مکہ کی سرزمین مجھے تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، زیادہ پیاری ہے، لیکن تیرے یہاں کے بندے مجھے یہاں پہ جینے نہیں دیتے، اور مجھے مجبور ہو کر یہاں سے جانا پڑ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی۔ قرارداد کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہے معاہدہ۔ حضرت ابوبکر سے پہلے معاہدہ ہو چکا تھا۔ کیسا معاہدہ؟ کہ ہم دونوں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر دونوں ہجرت کریں گے۔ دونوں صاحب پہلے جبل ثور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ جبل کا مطلب ہے پہاڑ، دونوں صاحب کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر دونوں مل کر سب سے پہلے غار ثور میں جا کر پوشیدہ ہوئے، چھپ گئے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق، اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدت سے خلقت اس کو چومتی ہے، عقیدت سے اس کو پیار کرتی ہے۔ بوسہ پیار کرنا، گاہ کہتے ہیں جگہ، خلائق خلقت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کو عقیدت سے بوسہ دیتی ہے، پیار کرتی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ جو نوخیز جوان تھے۔ نوخیز کا مطلب ہوتا ہے نوجوان، نئے نئے بڑا ہوا بچہ، نیا نیا جوان۔ شب کو غار میں ساتھ ہوتے، وہ رات کے وقت میں غار میں ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ کون سے غار میں؟ جی ہاں، جبل ثور میں۔ اور صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا۔ اب کیا ہوا کہ جو بھی خبر ملتی وہ دن کے وقت میں حضرت عبداللہ جو ہیں وہ آتے، دن بھر جمع کرتے خبریں اور رات کو آ کر ان کو بتا دیا کرتے تھے۔ اور جو حضرت ابوبکر کا جو ان کا غلام تھا وہ کیا کرتا تھا کہ بکریاں چرا کر لاتا۔ وہ کیا کرتے کہ بکریوں کا ریوڑ چلاتے چلاتے میدان سے، جنگل سے گھماتے ہوئے وہ غار ثور کے پاس لے جایا کرتا تھا۔ اور غار ثور کے پاس لے جانے کے بعد کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دودھ پی لیتے تھے،
ان بکریوں کا دودھ پی لیا کرتے تھے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی۔ 3 دن کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ غار ثور میں انہوں نے کتنا وقت گزارا۔ تو کتنے دن ہوئے؟ 3 دن۔ لیکن ابن حشام نے لکھا ہے، ابن حشام ایک مورخ ہے۔ مورخ کا مطلب ہے تاریخ دان، جو تاریخ لکھتے ہیں۔ انہوں نے کیا لکھا ہے کہ روزانہ شام کو اسما رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھیں۔ اسی طرح 3 راتیں غار میں گزاریں۔ اسما کون ہے؟ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ تو ابن حشام کہتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف بکری کا دودھ پیا بلکہ حضرت ابو بکر کی صاحبزادی جو ہیں وہ کھانا بناتی تھیں اور غار ثور میں پہنچا دیتی تھیں، اور 3 راتیں اسی طرح غار میں گزر گئیں۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے جناب امیر تھے۔ اب جب آنکھیں کھلیں وہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے۔ وہ اہل قریش کے چنندہ افراد جو تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ جناب امیر ہیں۔ تو وہ حیرت زدہ ہو گئے۔ ظالموں نے آپ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا اور چھوڑ دیا۔ ان ظالموں نے کیا کیا کہ حضرت علی کو پکڑا اور حرم یعنی کہ محل میں لے گئے، تھوڑی دیر محبوس رکھا۔ محبوس کا مطلب ہوتا ہے قید کر دینا، ٹھیک ہے، اور چھوڑ دیا، اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ ظاہر ہے ان کا حقیقی ہدف تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لہٰذا ان کی تلاش میں نکلے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے، یعنی کہ وہ تمام افراد ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے کا مطلب ہے منہ، وہاں تک پہنچ گئے۔ آہٹ پا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہوئے۔ آہٹ پا کر یعنی کہ غار کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے اور حضرت ابو بکر بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے دشمنوں کی آنے کی آواز سنی، ان کے قدموں کی آہٹ سنی، تو وہ غمزدہ ہو گئے، کہ دکھی ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے، اور پریشان حال ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، کہنے لگے اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں، یعنی کہ اگر وہ چلتے چلتے اپنے پیروں کی طرف نظر دوڑائیں گے تو ہمارے قدموں کے نشان بھی ان کو نظر آ جائیں گے، اور وہ ہم کو دیکھ لیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ ہم اس غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحزنوا ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40۔ گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لا نہیں، تحزن غم کرو، حزن کرو، پریشان ہو، انا بے شک اللہ تعالیٰ معنا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو حضرت ابوبکر کو تھوڑا سکون محسوس ہوا۔ قریش نے اشتہار دیا۔ اشتہار ایک کاغذی تحریر کو کہا جاتا ہے کہ جو شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خون بہا کیا چیز ہوتی ہے۔ جب کوئی کسی کو مار دیتا ہے تو اس کے بدلے میں ادا کی جانے والی رقم خون بہا کہلاتی ہے۔ تو اس وقت کیا فیصلہ ہوا کہ جو ان کو گرفتار کر کے لائے گا تو کیا کریں گے کہ اس کو 100 اونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ سراقہ بن حشم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا۔ سراقہ بن حشم اہل قریش میں سے تھا۔ اس کو جب پتہ چلا کہ 100 اونٹ انعام میں ملیں گے تو وہ فوراً نکلا اور اس نے کہا میں تو یہ انعام حاصل کر کے رہوں گا، کوئی مجھ سے پہلے نہ ان کو پکڑ لے۔ عین اس حالت میں کہ آپ روانہ ہو رہے تھے، یعنی کہ غار ثور سے روانہ ہو رہے تھے مدینے کی طرف، اس نے آپ کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا۔ یعنی کہ یہ 3 دن کے بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ 3 دن آپ غار ثور میں رہے۔ جس وقت آپ وہاں سے
مدینے کے لیے روانہ ہونے لگے تو سراقہ بن حشم نے آپ کو دیکھ لیا، گھوڑا دوڑایا، آپ کے قریب آیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ خدا کی قدرت دیکھیں کہ اس کو ٹھوکر لگی اور گھوڑا نیچے گر گیا، گھوڑا بھی گرا اور ساتھ میں سراقہ بن حشم بھی گر گیا۔ ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، اس نے فال نکالی، ٹھیک ہے، فال کا مطلب ہوتا ہے جیسے استخارہ کرنا۔ اس نے تیر پھینکے اور یہ سوچا کہ اب مجھے حملہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ جب اس نے فال کے نیت سے تیر پھینکے تو اسے اندازہ ہو گیا کہ جواب نہیں میں آیا ہے، یعنی کہ مجھے انہیں نہیں گرفتار کرنا چاہیے، لیکن لالچ آ گئی اس کو۔ 100 اونٹوں کا گراں بہا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی۔ گراں بہا کا مطلب ہے قیمتی، بہت خاص، اور معاوضہ انعام، یعنی کہ قیمتی انعام۔ وہ ایسا تھا کہ وہ تیر کی بات کو نہیں مانا، دوبارہ سے گھوڑے پر سوار ہو رہا، اس نے کوشش کی کہ آگے بڑھوں۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ اب جب اس نے دوبارہ کوشش کی تو اس کے جو گھوڑے کے پاؤں تھے وہ زمین میں دھنس گئے گھٹنوں تک۔ وہ گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی۔ اب پھر وہی جواب آیا کہ ان کو گرفتار نہ کرو۔ خدا کی طرف سے اسے جواب مل گیا، لیکن مقرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی۔ مقرر کا مطلب ہے دوبارہ، جی ہاں دوبارہ۔ جب دوبارہ یہ فال کا جواب آیا کہ نہیں پکڑنا چاہیے تو اس کی ہمت ختم ہو گئی اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں۔ آثار کا مطلب ہے نشانیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا۔ اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اس کاغذی تحریر کے بارے میں بتایا کہ آپ کے لیے ایک انعام رکھا گیا ہے کہ 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے جو آپ کو گرفتار کرے گا، اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے۔ امن کی تحریر یعنی کہ امان دے دیں، مجھے معاف کر دیں، میں دین اسلام میں شامل ہونا چاہتا ہوں، تحریر کر کے مجھے دے دیجیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ فرمان امن لکھ دیا یعنی کہ ایک خط لکھ دیا یا ایک کاغذ پہ تحریر کر دیا کہ جو سراقہ بن حشم ہیں وہ اب دین اسلام کے ایک ممبر بن چکے ہیں، کفار کو چھوڑ دیا ہے اور اب وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ تشریف آوری کی خبر یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی آنے کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی کہ آپ وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں۔ تمام شہر ہماتن چشم انتظار تھا۔ ہماتن چشم انتظار، ہماتن کا مطلب ہے بھرپور توجہ سے، اور چشم انتظار اس کا مطلب ہے انتظار کرنے والی آنکھ۔ تو تمام شہر جو تھا وہ بھرپور توجہ سے انتظار کر رہا تھا کہ کب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور ہم ان کے دیدار سے مستفید ہو سکیں۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے۔ تڑکے صبح سویرے کیا کرتے تھے؟ وہ شہر کے باہر جمع ہو جاتے تھے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ، یعنی کہ صبح سویرے نکلتے، شہر سے باہر کھڑے ہو جاتے اور دوپہر تک انتظار کرتے رہتے تھے اور حسرت کے ساتھ، اداسی کے ساتھ واپس چلے آتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور کرائن سے پہچان کر پکارا۔ کرائن کا مطلب ہے نشانیاں۔ ایک دن کیا ہوا کہ سب واپس جا چکے تو ایک یہودی نے قلعے پہ جو کھڑا ہوا تھا اس نے نشانیاں دیکھیں کہ یہ تو وہی نشانیاں ہیں کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا۔ تو فوراً دیکھ کر پکارا، اے اہل عرب، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر
تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر، یعنی کہ اہل عرب میں انتہائی خوشی کی لہر دوڑ گئی اور سب خوشی اور خرم سے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے اور اللہ اکبر کی آواز بلند ہونے لگی۔ تو طلباء و طالبات، یہ مولانا شبلی نعمانی کی تصنیف سیرت النبی کا ایک مضمون ہے جس کی ابھی ہم نے پڑھائی کی، مشکل الفاظ کے معنی تحریر کیے اور اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا۔